پوچھ لیا اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اس لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے, تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے, جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے, حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا, کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تو مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ, یہ سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے, مشکلات نہ آئے, اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی, وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے, کہاں سے نکل کے آیا ہے, تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں, اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی, یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں, عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کرے, وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں, جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی, لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, جو جانتے ہیں وہ بولے. جانتے ہیں جی؟ لو جی, کافی سارے جانتے ہیں, تھوڑے جی رہ گئے. جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے, نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے, لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں, وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں, میں اولاد. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں, لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے, ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا.
हमें दोनों जहां में है सहारा गौ से। लोग झूम के बतलाएं मेरे भाई, यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फलां होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास पैसे होते तो मेरा अब्बा बीमारी से फौत ना होता। जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? हजरत इजराइल उन्हें छोड़ जाते हैं? वो खुदा के बंदे तू कैसी बात कर रहा है? याद रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में, और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए, या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहाँ ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे, या यूनुस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी वावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर न पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा है। मुश्किल के बाद जो आसानी आल, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा, आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे, बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, को मुश्किल आए तो करे, बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं, बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं, असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढाब सीख जाता है। वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाता है। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान, बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे, आओ फला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद नहीं, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा, अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया, बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहब ज्यादा कहने लगा, हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है? हजरत लुकमान कहने लगे, बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है, ना पूरी तरह मैं जानता हूँ।
لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے ہیں. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی, ٹھہر جاؤ, رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا, پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی, یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا. اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگا. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے, چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے. بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا, تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے, کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو, جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے, بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے. یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے, شکر ادا کرنا چاہیے. اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے, اب آسانی ہے, ان کو برداشت کرو, ہمت کرو. میرے بھائی یاد رکھیں, آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں. ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں, دکھ کو برا جانتے ہیں. دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں, یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں, یہ مسجد میں جانے کا. وہ جو سکھی بنتا ہے نا, سکھی, مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے, مدینہ شریف پوچھنے لگے, کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں, کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں, کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت, فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے, اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا, مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا. اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے, یہ کوئی غریب ہے, یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. یہ دکھی ہے, یہ آزمائش میں دکھی. سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا, وہاں بھی کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا. دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے, روئے کیسے؟ دکھی دی گل دکھی آئی جانے, دکھی دی گل. کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی, اور لفظوں میں حسن دے کے کہنے لگے دکھی دی گل دکھی آئی جانے تے سکھی نو کی خبراں, تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے, جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے. اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لے رب آسانی دینا چاہ رہا ہے. جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لے اللہ کرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے. اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو, پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے, تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا. اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا. جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی. جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی. حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی, مارا کرتا تھا امیہ, بڑا مارتے تھے, اتنا مارتے تھے کہ موٹے, آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے موٹے پائے ہوتے تھے چار پائیوں کے, موٹے موٹے بان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے, اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے, ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے, آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے,
مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ ہے، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا سیاںا ہے، سارا مکہ مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا۔ ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی۔ دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، درجنوں صحابہ تھے، حضور نے فرمایا ابو درداء کو تو بلاؤ۔ جناب ابو درداء حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ، میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا، حضور ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا؟ حضور جانتا ہوں۔ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا، ابو بکر بھی گزر رہا تھا، تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، یہ خیال ہی نہیں آیا، تجھے پتا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی